اور پیاسے ہیں، اے ہمارے زندہ خدا، آسمانی روٹی اور روح کا پانی پلا، آسمانی دودھ اور میٹھا شہد کھلا، آسمانی میں روحانی گوشت کھلا، ہم سے بول، ہم سے بول، روح خدا ہم سے بول، بات کر سنتا ہوں میں، بات کر سنتا ہوں میں، مجھ سے بول، مجھ سے بول، روح خدا مجھ سے بول، ہم سے بول، کر ظاہر ہم پر کلام کی بڑی بڑی باتیں، کر ظاہر ہم پر کلام کی گہری گہری باتیں، کر ظاہر ہم پر مسیحا خدا کی تہ کی باتیں، ہم سے بول، ہم سے بول، روح خدا ہم سے بول، talk with me, talk with me, oh Holy Spirit, talk with me, talk with me. Hallelujah. عزیزو جرمن لینگویج میں Redeemet mir, Redeemet mir, O Heiligen Geist, Redeemet mir, Redeemet mir, talk with me, talk with me. Ich bin bereit to hören dich, Lord. Ich bin bereit to hören dich. Hallelujah. مجھ سے بول، مجھ سے کلام کر. جب عزیزو مقدس سیمول چھوٹا سا بچہ تھا، جب اس کو آواز آ رہی تھی تو وہ بھاگ کر ایلی کاہن کے پاس گیا اور اس نے کہا جا بیٹا سو جا. پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ تو اس نے کہا اب کی بار کہنا خداوند فرما تیرا بندہ سنتا ہے، خداوند فرما تیرا بچہ سنتا ہے. کیا آپ ریڈی ہیں کلام سننے کے لیے؟ ہیلیلویا. تیار ہیں آسمانی روٹی کے لیے، آسمانی پانی کے لیے، آسمانی دودھ کے لیے، آسمانی شہد کے لیے؟ ہیلیلویا، ہیلیلویا، ہیلیلویا. تو سنیے آج، ہیلیلویا، سنیں آج روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے. عزیزو آج کا ٹاپک قضات کی کتاب ہے، قاضیوں کی کتاب عزیزو، عہد عتیق میں سے، اور اس کا 13واں باب ہے، اور اس کی عزیزو میں 18ویں آیت آپ کے سامنے تلاوت کروں گا، اور آپ اپنے اپنے گھروں کے اندر اس پورے چیپٹر کو پڑھ بھی سکتے ہیں. ہیلیلویا. میں چونکہ آج کا ٹاپک ہوگا عجیب، ونڈرفل کاؤنسلر. ہیلیلویا. ونڈرفل کاؤنسلر، وہ جو عجیب ہے وہی ایسا مشورہ دے سکتا ہے جو ہمیں آسمان کی واشی میں سیدھا لے کے جا سکتا ہے، جو ہمیں جہنم کی غاروں سے اور پاتال کی ان ہولناکیوں سے بچا کر کے آسمانی مقاموں پر بٹھائے گا. وہ ہمیں ایسا مشورہ دے گا. آج ہم اس کا شکر کرتے اور اس کے نام کو مبارک کہتے ہیں. عزیزو عہد عتیق میں سے قضات چیپٹر 13 ہے، اور اس پیج نمبر 24 پر ہے، 244 پر، معاف کیجیے عزیزو، 244 صفحہ پر. ہیلیلویا. عہد عتیق میں سے 18ویں آیت. خداوند کے فرشتہ نے اس سے کہا تو کیوں میرا نام پوچھتا ہے، کیونکہ وہ تو عجیب ہے، وہ تو عجیب ہے.
तब मनोहा ने बकरी का वो बच्चा मां उसकी नजर की कुर्बानी के लेकर एक चट्टान पर खुदावंद के लिए उनको गुजराना, और फरिश्ता ने मनोहा और उसकी बीवी के देखते देखते अजीब काम किया। अजीब ने अजीब काम कर दिया। हालेलुया। ये कौन है? आइए इसको किताब मुकद्दस में से ढूंढेंगे। यशायाह नबी का सहीफा और उसका 9वां बाब और उसकी 5वीं आयत से लेकर अजीजों 7वीं आयत मुकद्दसा के अंदर यूं मरकूम है, हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और वो अजीब, मुशीर, खुदाए कादर, अबदियत का बाप और सलामती का शहजादा। हालेलुया। अजीब ने अजीब काम किया है शमशोन की मामा के लिए, उसके बाप के लिए। और जब वो उनसे मिला तो वो कहती, मैंने एक फरिश्ते की सूरत में, एक महीब फरिश्ता, टेरिबल फरिश्ता में से उसने मेरे साथ बात की, और मैंने उससे कहा कि अब तेरा नाम क्या है? तो उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछती है? फिर जाते जाते अजीज उसने कहा, उस फरिश्ता ने जो एक टेरिबल, महीब इमेज रखता है, खौफनाक सूरत है उसकी, वो कहते हैं वो तो अजीब है और वो तेरे लिए भी अजीब काम करेगा। आजीज़ो, जब मैं आज इस पर गौर कर रहा था और खुदा से मिन्नत कर रहा था कि आज वो कौन सी रोटी जो तेरे लोगों के साथ मिलकर मैं खाऊं, वो कौन सी आसमानी रोटी है जिसको मैं तेरे लोगों के साथ बैठकर खाऊं, क्योंकि वो रोटी, वो पानी, वो मैं, आसमानी मैं, वो आसमानी शहद, आसमानी दूध, आसमानी गोश्त मेरे लिए है। इसीलिए तो जो हम हर रोज भूखों और प्यासों की तरह सुबह भी उसके पास आते हैं, शाम को भी आते हैं, और अपनी रोटी को ढूंढते हैं, टटोलते हैं, देखते हैं कि कौन सी रोटी हमें आज खुदावंद हमारा देगा। आज सुबह भी खुदा ने फजल दिया कि बस थोड़ी सी जगह थी घर के अंदर। जब मेरी बेटी ड्यूटी पर चली गई तो वो पैसेज के अंदर मैं छोटे बैठ गया, और साथ व्हाट्सएप भी ऑन था। हमारी बाजी बैठी हुई थी, बाजी शमीम, बेटी किरण और बाजी मरियम भी थी। तो 4-5 लोग हम थे। तो उस वक्त उस मौके को गनीमत जानते हुए मैंने जल्दी से फेसबुक भी ऑन कर लिया, और सुबह की भी रोटी खुदा के लोगों तक पहुंची है, और अब तक वो 70 से ज्यादा लोग उसका व्यू कर चुके हैं। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस मीडिया के लिए भी, फेसबुक के लिए भी। मैं फेसबुक वालों के लिए बहुत दुआ करता हूँ, खुदा आपको और ज्यादा बरकत दे, और ज्यादा आपको बरकत दे, और इस अच्छे काम के लिए आपके वसीला से ये औने कलाम दुनिया के कोने कोने तक पहुंच रहा है। मैं उनकी सारी मैनेजमेंट के लिए, उनके लिए बरकत की दुआ करता हूं। अब अजीजों, आज मैंने एक और बात भी सीखी है। दुनिया के अंदर बाप उसी को कहा जाता है जिसकी औलाद हो। अगर वो शादीशुदा भी हो और वो औलाद ना हो तो उसको बाप का दर्जा नहीं मिलता, ना ही उस औरत को मां का दर्जा मिलता है जब तक औलाद ना हो। याद रखें, यीशु मसीह की कोई, वो खुद खुदा है, और जो खुदा है उसके लिए शादी का तसव्वुर करना ये गुनाह कबीरा है, सबसे बड़ा गुनाह है। और जब उस जमीन पर अजीजों बेटे की सूरत में है, आदम जात की सूरत में है, तो अजीजों लोगों ने तो इल्जाम लगा दिया। लोगों ने समझा ये हमारी तरह का इंसान होगा। आपको पता, अंबिया भी गिर गए थे। मुकद्दस मूसा ने दूसरी शादी कर ली।
दाऊद से गुनाह हो गया अजीजों, मुकद्दस दाऊद से गुनाह हुआ है अजीजों, आपको पता है, कलाम में लिखा हुआ है। लेकिन यीशु मसीह औरतों के अंदर भी बैठे, उनके घरों में भी गए, उनके पास भी वो औरतें आई। लोगों ने तो इल्जाम लगा दिया कि ये औरतों के पास बैठता है, एक इल्जाम था उन पर लगा दिया गया। लेकिन उन्होंने कहा तुम इससे कोई मुझ पर गुनाह साबित नहीं कर सकता, क्योंकि वो जमीन पर बैठा हुआ भी खुदा ही था। या अजीजों, गिनती 24 बाब उसकी 17 वर्ष में लिखा है कि जब उनकी पैदाइश हुई बैतलहम के उस सराय के अंदर जहां पर उनके लिए जगह न थी, तो मजूसी सिजदा करने के लिए आ गए। ढूंढते ढूंढते उस जगह पर पहुंच गए। पहले तो वो गलत चले गए, हेरोदीस के पास चले गए। वो उनसे कहने लगा जब तुम्हें पता चले तो मुझे भी वो बताना। लेकिन उनको खुदा के फरिश्ते ने मजूसियों को कहा। अब मजूसियों को ऊपर से गाइडलाइन मिल रही है, याकूब से एक सितारा निकलेगा जिसका जिक्र मत्ती सूरह के उसका पहला बाब उसकी 16वीं आयत में लिखा है। और वो उस सितारे की रहनुमाई में चलते चलते उस जगह पर पहुंच गए। तो उस जमीन पर भी वो खुदा ही था, और आसमानों पर वो सितारा, वो सुबह का चमकता हुआ सितारा है। और वो दाऊद की जो असल और नस्ल है अजीजों, वो उसका तर्जमा जो है कि वो जड़ है। दाऊद उसकी हाथ की कारागरी है, वो जड़ है। यीशु मसीह जड़ है, शाख के बारे में हमने सीखा था कल। चमकता हुआ सितारा, हालेलुया, आफताब सदाकत है, रोशनी का मीनार है, दुनिया का नूर मैं हूं। आसमानों पर वो चलते चलते उस जगह पर पहुंच गया अजीजों। और फिर उनको मशवरा दिया, फरिश्ते को भेजकर उन्होंने कलाम किया उन 3 मजूसियों से, और वो वापस हेरोदिस के पास नहीं गए, क्योंकि हेरोदिस उसकी जान का ख्वाह था, उसको मारना चाहता था। कहता है मुझे भी बताना कि वो कहां है। फिर उसके बाद जब पैदा हुआ, आपको पता है उस स्टोरी का। तो अजीजों, हम यहां पर देख रहे हैं अजीब मशीर को, जो अजीब है मशरब वजी देगा। तो चूंकि उनकी कोई बीवी नहीं और जिसमें से औलाद पैदा हो, लेकिन फिर भी हम उसको बाप कहते हैं, फिर भी बाप कहते हैं। क्यों कहते हैं अजीजों? क्योंकि यशायाह नबी के मुंह में ये कलाम जो डाला गया था, यशायाह 7 बाब में क्या लिखा है? तुम्हारे खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा। खुदावंद यीशु मसीह आप तुमको एक निशान बख्शेगा। देखो, एक हमारी हमला होगी और बेटा पैदा होगा और उसका नाम इमैनुअल रखेंगे। फिर यशायाह 9 बाब के अंदर लिखा अजीब मुशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप। वो अब्दियत का बाप है, इटर्नल फादर अजीजों। और वो ना सिर्फ इंसानों का बनाने वाला है, वो हैवानों का भी बनाने वाला है। वो चरिंद परिंद कीड़े मकोड़े को, वो पहाड़ों का भी बाप है, वो दरियाओं का भी बाप है, वो समंदरों का भी बाप है। इटर्नल फादर अजीजों। दुनिया के अंदर बाप का तस्वर तो वही है जिसके अंदर से कोई औलाद पैदा हो। यहूदी कहने लगे अब्राहम हमारा बाप है। अबलीस जो फरजांद है, उनको खुदा ने कहा कि तुम अपने बाप अबलीस से हो, इसलिए मुझे मारना चाहते हो क्योंकि तुम अपने बाप अबलीस से हो। अबलीस भी एक बाप है अजीजों।
اس لیے یہ جو ذہن ہمارا ہے انسانوں کا، یہی دیکھتا ہے کہ یہ ایک میاں ہے، یہ ایک بیوی ہے، یہ ایک خاوند ہے، یہ ایک عورت ہے، اس میں سے اولاد پیدا ہوئی ہوگی۔ ایسا تصور کلام پاک کے اندر نہیں ہے عزیزو۔ یہ بات جب مقدس یوسف کے ذہن میں آئی، متی رسول کے نیوز کے پہلے باب کے اندر لکھا ہوا ہے، تو لکھا اس نے اس کو چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کر لیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ابھی تو ہماری منگنی ہوئی ہے، تو یہ حملہ کیسے ہو گئی؟ کس طرح سے عزیز و عجیب طریقے سے وہ مقدسہ ماں مریم کے پیٹ میں آئے۔ مقدس لوکا بیان کرتے ہیں، ریکارڈ کرتے ہیں بائبل کے اندر۔ وہ کہنے لگے جب فرشتہ نے مقدسہ مریم سے کلام کیا، جب مقدسہ شمشون کی ماما سے، جس کے باپ کا نام عزیزو ہیلیلی، ان سے جب کلام کیا تو ٹیریبل فرشتہ، مہیب فرشتہ، جس نے کہا اس کا نام تم کیوں پوچھتے ہو، وہ تو عجیب ہے اور وہ تمہیں عجیب خبر دے گا۔ اس نے عجیب خبر اس کو دے دی۔ کیا دی؟ وہ تو بانجھ عورت تھی، اس سے اولاد نہیں ہو سکتی تھی۔ اب عزیز و مقدسہ مریم کہتی میں تو کسی مرد کو نہیں جانتی۔ فرشتہ نے کہا اور روح القدس کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی اور وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ تیرا بیٹا نہیں ہے، نہ وہ مریم کا ہے، نہ وہ مقدس یوسف کا بیٹا ہے، نہ ہی داؤد اس کا باپ ہے۔ یہ متی رسول کی انجیل اس کے پہلے باب کے اندر لکھا، پہلی آیت کے اندر لکھا ہے یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہم کا نسب نامہ، اور وہ نسب نامہ عزیز و مقدس داؤد کا ہے، وہ یسوع مسیح کا نسب نامہ نہیں ہے۔ جس کے لیے جو بے باپ ہے، بے ماں ہے، بے نسب نامہ ہے، یہ کیا یہ باتیں کتاب مقدس کے اندر ایسے لکھ دی گئی ہیں؟ جس کا ذکر آپ عبرانیوں کے نام پر اس کا لکھا ہوا خط اس کے 5 باب کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ وہاں اس کو ملک صیدق عبرانی زبان کا لفظ ہے، جس کا مطلب ہے راستماز۔ ایسا راستماز دنیا میں، ایسا راستماز کوئی شخص نہیں عزیزو۔ ہیلیلویا! وہ آفتاب صداقت ہے، وہ راستمازی کا سورج ہے عزیزو۔ ہیلیلویا! پھر بھی اپنی کوئی ذاتی اولاد نہیں، پھر بھی وہ باپ ہے، کیونکہ وہ اٹرنل باپ ہے۔ وہ میں نے بولا وہ سمندروں کا، وہ سورج کا بنانے والا، دنوں کا بنانے والا، مہینوں کا بنانے والا، انسانوں کا بنانے والا، حیوانوں کا بنانے والا، وہ ایور لاسٹنگ فادر ہے۔ یہ ان کا وہ ٹائٹل ہے عزیزو۔ اور وہ زمین پر آئے اور پھر زمین سے واپس چلے گئے، جس کے لیے پہلا عزیز تیموتھیوس 3 باب اور اس کی 16ویں آیت پڑھیں۔ وہ جو آسمانوں سے آیا تھا وہی آسمان پر واپس چلا گیا۔ وہاں پر لکھا ہے without any controversy God bodily manifested in flesh۔ خدا جسم میں ظاہر ہوا، لیکن اردو ترجمہ کیا کہتا ہے؟ اردو ترجمہ کہتا ہے وہ جو جسم میں ظاہر ہوا، وہ کون ہے جی؟ بلا پنجابی سے کہتے ہیں نا فلانا ٹینگڑا، وہ کیوں ترجمہ غلط کیا گیا؟ کیوں خدا کا ترجمہ گاڈ کا ترجمہ خدا کیوں نہیں لکھا گیا؟ ضرور ابلیس نے کسی نہ کسی کو، کیونکہ جو مترجم تھے وہ سارے عزیز و روحانی بھی نہیں تھے، اور اس کے اندر دوسری غیر قوموں کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ پڑھ کے دیکھیے کنگ جیمز ورجن KJV بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے، میں نے اس کی تحقیق کی ہے اور خدا ان کے روح نے مجھے ڈھونڈ کر دیا ہے۔ ڈھونڈو، ٹٹولو اس کو۔ اعمال چیپٹر 17 کے اندر لکھا ہے جب اتھینے کے اندر وہ آئے ہیں تو وہاں پر بت تھے، ایک بت کے اوپر نامعلوم خدا کے لیے خدا کا بندہ پالوس بول اٹھا، جس کو آسمانوں سے آواز آتی ہے، اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اس نے کہا خدا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے۔ پینے کی آر پر لات مارنا تیرے لیے اچھا نہیں۔ آسمانوں سے آواز یسوع، اور یاد رکھیں جب میں یسوع کہتا ہوں وہ مسیح بھی ہے، کیونکہ ایک ہمارے ارد گرد مشن ہے جس کو کہتے ہیں اونلی جیسس۔ وہ کہتے ہیں وہ صرف یسوع 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 کرتے ہیں، اور وہ بالکل ٹھیک ہے۔ کسی پروفیسر نے یہ ایک میسج لکھا ہوا تھا فیس بک پر، میں نے اس کو ڈھونڈا، فیس بک پر ڈھونڈا کہ یہ ہے کون، اس کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ اور پھر جب ان کو بتایا گیا کہ سر معاف کیجیے آپ بہت بڑے پروفیسر ہیں، آپ تو اس سیمینرز کے اندر کہتے ہیں میں 4 سیمینرز کے اندر میسج دیتا ہوں، لوگوں کو سکھاتا ہوں، تو خود تجھے بھی سیکھنے کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ تربیت پذیری کی ضرورت اپنی زندگی میں رکھیے۔
اگر آپ آسمانوں کو بھی ہلا دیتے ہیں، آپ سمندروں کو بھی ہلا دیتے ہیں، آپ سے مردے زندہ ہو رہے ہیں، آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے، مجھے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ میں ہر روز سیکھتا ہوں، میں ہر روز تربیت پذیری کی روح میری زندگی میں خدا نے رکھی ہے، اور یہ کلام میرے لیے ہوتا ہے۔ تربیت پذیری کی روح ہے، تربیت پذیر ہونا ہے، اور روح القدس ہمیں تعلیم دیتا ہے عزیزو، روح القدس کے وسیلے سے، ہاللیلویہ۔ اور جب ان کو بتایا کہ سر معاف کیجئے، پڑھ کر دیکھے متی رسول کے انجیل اس کا پہلا باب پڑھیے، اور اس کی پہلی آیت کو پڑھیے، اور پھر 16ویں آیت کو پڑھیے، اور وہاں پر لکھا ہوا ہے یعقوب سے یسوع پیدا ہوا جو اس مریم کا شوہر ہے، جس سے یسوع جو مسیح کہلاتا ہے پیدا ہوا۔ تو عزیزو یہاں پر یسوع جو مسیح کہلاتا ہے، باقی بات کو میں چھوڑ دیتا ہوں، اس کے اوپر بھی کویسچن ہے، اس کے اوپر بھی کویسچن ہے، کیونکہ یعقوب سے یوسف پیدا ہوا جو اس مریم کا شوہر ہے، جس سے ان کی بایولوجیکل اولاد کون سی عزیزوں؟ مقدس یہودا اور مقدس یعقوب اور مسیح کی بہنیں۔ یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ کیا یہ بڑائی کا بیٹا نہیں ہے جس کی بہنیں ہمارے گھر میں ہیں؟ لیکن یہ دو وہ بھائی ہیں، مسیح کے سٹیپ ہاف برادر ہیں، وہ عزیز روح القدس کی برکت لینے کے لیے آئے ہیں۔ رسولوں کے اعمال چیپٹر 1 اور اس کی 14ویں آیت کے اندر لکھا ہوا عزیزوں۔ تو یسوع جو مسیح کہلاتا ہے، جب اس کو یسوع اور مسیح آپ کہتے ہیں تو وہ مسیح بھی ہیں، مسیح کہتے ہیں تو وہ یسوع بھی ہیں۔ اور پھر جب 18ویں آیت کے اندر تو اور بھی کلیئر عزیزو، متی رسول کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کے 18ویں آیت کے اندر لکھا ہے، کلام یہ کہتا ہے عزیزو، اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح سے ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہوگی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ حاملہ پائے گی۔ بندہ ایک ہی عزیزو، ہم اس کو ٹکڑے 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 کر کے رکھتے ہیں۔ جو یسوع کہتے ہیں، جیسس کا اونلی جیسس کہتے ہیں، تو میں نے کہا سر کیوں خدا نے ان کو ماری کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ اعمال کی کتاب میں لکھا ہے کہ جب شاگردوں نے کام شروع کیا تو تھیوڈیس انگلش میں تھیوڈیس عزیزو، اردو ترجمہ تھیوداس، اس نے بھی شاگرد بنانے شروع کر دیے اور 400 شاگرد بنا لیے۔ کتنے زیادہ عزیزو شاگرد ہیں، ہیلیلویا۔ تو جب عزیزو اور شاگردوں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا کہ یہ کون سے شاگرد بنا رہا ہے، انہوں نے کہا جس کا کام خداوند کی طرف سے نہیں ہوگا وہ ختم ہو جائے گا۔ اور وہ 400 کے 400 اور ان کا استاد تھیوڈیس مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ میں نے کہا ان کو کیوں نہیں خداوند نے نہیں مارا؟ اونلی جیسس والوں کو کیوں نہیں مارا؟ مجھے بتائیے سر، ان کا کام تو پوری دنیا کے اندر ہے۔ میں نے کہا آپ کو سمجھ نہیں ہے سر جی، معاف کر دیجئے، خداوند انہیں برکت دے، اور زیادہ سمجھ دے، اور زیادہ وہ پڑھائیں، تھیالوجی پڑھائیں لوگوں کو۔ جب تک ہمیں بیسک ٹیچنگ کا خود نہیں پتا، ہم دوسروں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ کاش ہم سب برکت پائیں۔ سیمنریز اچھی ہیں عزیزو، میرا بھی داخلہ امریکہ کے اندر ہوا تھا اور رابرٹس یونیورسٹی میں، لیکن میں وہاں پر نہیں جا سکا عزیزو، کیونکہ میں غریب تھا اور میری انگلش بھی کمزور تھی، میں انگلش میں فیل ہو گیا تھا۔ امریکہ کے ویزے کے لیے ایک ٹوفل ٹیسٹ اس وقت دینا پڑتا تھا عزیزو، تو وہ ٹیسٹ آف انگلش ایز اے فورن لینگویج، میں انگلش میں فیل ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے ٹرائی نہیں کی۔ میرا خداوند اس نے مجھے پاکستان سے اٹھا کر لیبیا میں لے گیا اور ڈیزرٹ کے اندر اس نے مجھے اپنا کلام دیا ہے، میں اس کا شکر کرتا اور اس کے نام کو مبارک کہتا ہوں۔ سارا جلال اس کو مل جائے۔ اور یہ کلام پاک کے اندر سے کلام ہے، یہ اردو میں لکھا ہوا ہے اور یہ پنجابی میں بھی آپ کو مل جائے گا، آپ کو سندھی بلوچی ہر زبان میں ملے گا، اور اسی کے اندر سے ہماری عدالت بھی ہوگی۔ جو کچھ لکھا ہے اس کے اندر سے وہ عجیب مشورے دیتا ہے، عجیب ہے۔ بیوی کوئی نہیں، کچھ نہیں، پھر بھی اس کو ہم باپ کہتے ہیں عزیزو۔ یہ عجیب نہیں ہے؟ وہ اپنی پیدائش میں عجیب ہے، اپنی موت میں عجیب ہے عزیزو، اس کے ہر ایکشن کے اندر عجیب پر نظر آتا ہے۔ وہ پانیوں کے اوپر چلتا ہے تو عجیب لگتا ہے، وہ پانیوں کو میں بناتا ہے تو عجیب ہے۔ وہ 5 روٹی اور 2 مچھلیوں کو اتنی برکت دیتا ہے، اتنی اکانومی آ جاتی ہے عزیزو۔ ہاللیلویا۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، اس کے ہر کام کے اندر عجیب آپ کو نظر آئے گا۔ ہاللیلویا۔ ہم اس کا شکر کرتے ہیں اور اس کے نام کو مبارک کہتے ہیں، ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اور آخر میں عزیزوں، جب آپ انہوں نے ذرا کلیسیاؤں کا جائزہ لیا ہے، آج بھی کلیسیاں بہت سے ہیں، کوئی کیتھولک ہے، کوئی پروٹیسٹنٹ ہے، کوئی پینٹیکوسٹل ہے، جو چرچ آف پاکستان ہے، کوئی ہاللیلویا۔ لیکن بائبل سب کے ہاتھ میں ایک ہے۔
یہ بے شک کیتھولک بائبل ہو سکتی ہے، یہ پروٹیسٹنٹ بائبل ہو سکتی ہے، یا آرتھوڈاکس بائبل ہو سکتی ہے آپ کے پاس، لیکن لکھا ہوا کلام اندر سے پڑھیں۔ کلام کیا سکھاتا ہے؟ مشنزم سے باہر نکلیں، مشنزم میں باہر نکلیں۔ مشنیں اچھی ہیں، ہاں، لیکن جہاں تک ٹیچنگ کی پوری ٹیچنگ کی ضرورت ہے، آپ کو بائبل کی ضرورت ہے، روح القدس کی ضرورت ہے، روح القدس کے وسیلے سے مکاشفے ملیں گے۔ پہلے یہ جان لو کہ نبوت کی اس کتاب کی کوئی بھی تعویل آدمی کے اختیار میں نہیں ہے۔ آدمی روح القدس کی ہدایت سے بولتے تھے، آدمی روح القدس کی ہدایت سے بولتے تھے۔ اس کی انٹرپریٹیشن، اس کی تفسیر کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ لوگوں کی کتابیں پڑھ کر کے ہم کوشش کرتے ہیں، اس نے تفسیر کی ہے، اس نے کی ہے، اچھا کیا ہے جو کچھ انہوں نے کیا ہے، وہ شاید ان کے لیے یا اس وقت کے لیے ٹھیک ہوگا، لیکن بائبل مقدس رہے گا نام سدا تیکر مسیدہ۔ یہ کلام کبھی ٹل نہیں سکتا۔ آسمان بھی ٹل جائیں گے، زمین بھی ٹل جائیں گی، لیکن یسوع مسیح کے منہ کے کہے ہوئے الفاظ، لوگوس ہلیلویا، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، یہی کلام خدا تھا۔ عزیزو، کلام مجسم ہوا ہے، فضل اور سچائی سے معمور ہوا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال پایا جیسے باپ کے اکلوتے کا۔ کرسی ناموس کا لکھا ہوا خط، اس کا دوسرا باب، اس کی تیسری آیت میں لکھا ہے مسیح خدا کا مکاشفہ ہے، اور 8ویں آیت میں لکھا ہے خبردار کوئی شخص تم کو اس فلسفی اور لاحاصل فریب سے شکار نہ کر لے جو کہ انسانوں کی دینوی اور نفسانی فلسفانہ باتیں ہیں، کیونکہ الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے۔ الوہیت کی ساری معموری، گاڈ ہیڈ ہلیلویا، مجسم ہوا، ہلیلویا، گاڈ مینیفیسٹڈ ان فلیش، ہلیلویا۔ پہلا عزیزو تیموتھیوس کا 3 باب ہے، اور پھر یوحنا رسول کے انجیل میں بھی لکھا ہے کلام مجسم اور فضل اور سچائی سے معمور ہوا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال پایا جیسے باپ کے اکلوت کے بیٹے کا۔ 18ویں آیت میں لکھا عزیزو، خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، لیکن اکلوتا بیٹا جو اس کی گود میں ہے، گود میں ہے، اس کی گود میں ہے۔ وہ مریم والی گود میں نہیں عزیزو، نہ ہی مقدس یوسف والی گود، اس کی گود میں ہے۔ یہ پروفیسی جو 650 سال پہلے نہیں ہوئی، عجیب مشیر خدا قادر ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ، عجیب اپنی عزیزو پیدائش میں عجیب ہے، آج تک لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، کوئی اس کو کچھ کہتا ہے، کوئی اس کو کچھ کہتا ہے۔ مقدس لوکا بھی لکھتا ہے جب انہوں نے پانی کا 3 باب میں لکھا ہے 20ویں آیت میں عزیزوں، جب انہوں نے پانی کا بپتسمہ لیا باہر آئے، آسمان سے آواز آتی ہے، یہ میرا پیارا بیٹا، اس سے میں خوش ہوں، ہلیلویا۔ آسمان سے آواز آ رہی ہے، اے سول تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اس نے کہا تو کون؟ اس نے کہا میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے۔ کیا 12 شاگرد جب عزیزو 120 کی جماعت لوکا رسولوں کے پہلے باب کے اندر لکھا ہوا عزیزو، لکھا کہ یوحنا کے بپتسمہ سے لے کر جو ہمارے ساتھ تھے۔ کل عزیزو ایک بہت بڑا پادری صاحب سے بات ہو رہی تھی فیصل آباد سے، اور وہ جب ان سے بات کی تو میں نے کہا سر ذرا اپنے بارے میں بتائیں، کیا آپ غیر زبانوں پر ایمان رکھتے ہیں؟ کہتے نہیں جی، وہ تو نعمت ہے، جس کو مل جائے مل جائے۔ تو میں نے کہا سر معاف کیجئے، مجھے معاف کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے۔ آپ کا جو لیول ہے روحانی لیول، آپ اعمال چیپٹر 18 پڑھ کر دیکھیے، وہاں پر ایک شخص اپلوس ہے، اور اپلوس کے عزیزوں، اپلوس کے بارے میں لکھا ہے، حالانکہ 12 رسولوں کا بھی ذکر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 12 رسولوں کو انہوں نے کہا کہ چلو آ جاؤ یروشلم میں پاک روح کی برکت لے لو۔ آپ کو پتا مقدس یہودا اسکریوتی جو لکھا ہے مسیح کو صلیب تک لانے کا وسیلہ بنا تھا، تو مقدس پطرس کہتے ہیں کہ ہمارا پیارا ہم خدمت بھائی، ہم خدمت بھائی جو مسیح کو صلیب تک لانے کی اس نے خدمت کی ہے، اس کی جگہ پر ایک اور کو چناؤ کیا جائے گا، اور قرآن اندازی کر کے اس کو پورا کر۔ یاد رکھیں مقدس پطرس نے یوحنا رسول کے انجیل کے اندر یسوع مسیح سے کہا کہ جب کھانا کھاتے وقت وہ جو ایک شاگرد تیرے پاس بیٹھا تھا اور ایک اور بھی تھا جس نے تجھے پکڑوا دیا تھا، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ مقدس پطرس نے کہا تھا مقدس یہودا اسکریوتی کے لیے، جو تجھے پکڑوانے کا وسیلہ بنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ میرے آنے تک بھی زندہ رکھے تو تینوں کی پرابلم ہے، تجھے کیا؟ یہ کلام میں لکھا تجھے کیا؟ عزیز مسیح ڈانٹتے بھی تھے اپنے شاگردوں کو۔ اس نے کہا ہے پطرس، ابلیس نے تجھے چاہا کہ گیہوں کے دانے کی طرح پھٹکے، اور میں نے تیرے لیے دعا کی کہ تیرا ایمان نہ جاتا رہے۔ یہ وہی پطرس ہے جب یوحنا متی رسول کے انجیل اس کا 14 باب اور اس کی 22 آیت کے اندر لکھا ہے،
رات کے پہروں میں المسیح عزیزو زمین پر پانیوں پر چل رہے ہیں. شاگرد دیکھ کر گھبرا گئے کوئی بھوت ہے. انہوں نے کہا ڈرو مت میں ہوں. ہاللیلویا ہاللیلویا. منوہا کی بیوی کو جب ملے تو منوہا نے کہا جب یہ شخص دوبارہ آئے تو مجھے بھی بتانا. اور وہ کھیت میں کام کر رہے تھے. جب کھیت میں کام کر رہے تھے تو عورت بھاگ کر گئی اور کہنے لگی, منوہا کی بیوی سمسون کی ماما کہنے لگے کہ وہی مرد پھر آ گیا ہے. اور جب مقدس منوہا نے اس سے بات کی تو اس نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میں ہوں. ہاللیلویا پریز گاڈ, میں ہوں. گلوری ٹو آور لارڈ. اور متی سلکنی اس کا 14 باب اس کے 22 آیت کے اندر بھی بول رہے ہیں رات کے پہروں میں دوسرے تیسرے پہروں پانیوں پر چل رہے. شاگردوں نے کہا کوئی بھوت ہے. شاگردوں نے کہا کوئی بھوت ہے. اب انہوں نے جواب دیا کہ میں ہوں, ڈرو مت. تو مقدس پطرس بول اٹھا اے خداوند اگر تو ہے تو میں بھی پانی پر چلوں. انہوں نے کہا چل. اور جب چلنے لگا لہروں کو دیکھا. ایمان کے بانی کی طرف سے آنکھیں نیچے کر لیں تو ڈوبنے لگا. پھر کہتا ہے خدا بچا لے. ہاللیلویا. ہم خدا کی شکر گزاری کرتے اور اس کے نام کو مبارک کہتے ہیں عزیزو کہ وہ عجیب ہے, وہ عجیب باپ ہے. پھر بھی لوگ اس کو وہ بنانے والا ہے, وہ آسمانوں کا بنانے والا. تو مقدس لوکا نے کیا لکھا ہے جیسا کہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ یوسف کا بیٹا. لیکن جب آپ وہ پوری جنالوجی پڑھیں گے تو آخر میں لکھا ہے نوٹ کر لیجئے 38ویں آیت کے اندر لکھا ہے جب آدم پہلا انسان ہے جو بنا ہے عزیزو, پہلا انسان آدم ہے. اور ہوا کو اور آدم کو ملا کر آدم ہی کہا گیا ہے. تیسرے باب میں آپ پڑھ سکتے ہیں جینالوجی آف ایڈم. پہلے باب میں بھی جب صرف آدم کو بنایا گیا ہے, اور جب تیسرے باب میں جب ہوا کو بنایا گیا اور اس کو اس کی پسلی میں سے لیا گیا ہے. ہوا مقدسہ ہوا جو سب زندوں کی ماں کہلائے گی وہ مٹی سے نہیں بنی, وہ آدم کی پسلی سے بنی ہے. گہری نہیں سنا لیکن دونوں کو آدم ہی کہا گیا ہے. یہ کلام کہتا ہے, میں نہیں کہتا, پڑھ سکتے ہیں کلام پاک میں. تو ہاللیلویا. اب وہ عزیزو وہی زندہ پاک یسوع مسیح کا مکاشفہ جو اس نے اپنے بندہ یہونا پر ظاہر کیا ہے. یسوع مسیح کا مکاشفہ جو اب تو یہونا عارف کا مکاشفہ نہیں ہے عزیزو. ہم لوگ کتاب میں لکھا یوحنا عارف کا مکاشفہ, یہ یوحنا عارف کا مکاشفہ نہیں عزیزو. یہ وہی یوحنا ہے جس نے یوحنا رسول کی انجیل لکھی ہے. یہ وہی یوحنا ہے جس کا پہلا یوحنا کا خط, جس کے 3 خط, پہلا دوسرا تیسرا خط, اور پہلے یوحنا کا خط اور اس کے 5 باب میں وہ کہتے ہیں 20 اور 21 آیت میں یسوع مسیح حقیقی بیٹا ہے اور یہی حقیقی خدا ہے اور یہی کثرت کی زندگی دیتا. اور اے بچوں اپنے آپ کو بتوں سے کیا یہ عجیب نہیں ہے؟ عجیب نہیں ہے عزیزو؟ یہ عجیب باتیں ہیں عزیزو کہ وہ جو بیٹا ہے وہی خدا ہے. یہ عجیب نہیں ہے؟ اور پھر پہلا کرنتھیوں کا خط اس کا 8 باب اس کی 4 اور 6 آیت کا بھی مطالعہ کر لیجئے. مقدس پولس رسول یہ لکھتے ہیں اور روح القدس کے وسیلہ سے, روح القدس کی تحریک سے وہ لکھ رہے ہیں کہ اس زمین پر اور آسمان پر بہت سے خدا اور بہت سے خداوند ہیں. ہمارے لیے ایک ہی خدا ہے اور وہ باپ ہے, اور ایک ہی خداوند ہے اور وہ یسوع مسیح ہے جس کے وسیلے سے ساری کائنات بنی. ساری کائنات دیکھیے عزیزو وہ منبع ہے. ہاللیلویا. اور جب اس نے عزیزو اپنا فرشتہ بھیج کر کے 7 کلیسیوں کو آبزرو کیا تو آخری کلیسیا لودیکیا ہے. لودیکیا کے کلیسیا وہ جو آمین ہے. اس لیے میں ہمیشہ میں آمین کے نام سے آمین کرتا ہوں. آمین کے نام سے آمین. وہ جو آمین ہے, وہ جو سچا ہے, وہ جو برحق ہے عزیزو, اور جو ساری خلقت کا منبع یعنی بگنر آف دا ہول یونیورس, ساری کائنات کا بنانے والا ہے. تو لوکا رسول یہ لکھتے ہیں آدم بائی سن آف گاڈ. پڑھیے بائبل کو تاکہ آپ کا جو اور میرا اور دوسروں کا کنفیوژن ہے یہ دور ہو سکے. میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں, اس نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ مجھے اپنے زندہ کلام میں سے سکھا دیا ہے اور یہ تینوں کتب مقدسہ کے اندر لکھا ہے. ہاللیلویا. میری دعا ہے کہ خدا پھر اس نے اپنے شاگردوں کے ذہنوں کو کھول دیا. عزیزو ایک شاگرد جو 12 رسولوں میں سے ہیں وہ اس کو کہتا تیرا باپ کون ہے؟
यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 14 बाब के अंदर एक बड़ा इंटेलिजेंट शागिर्द है, इसका नाम फिलिपस है। उसने कहा तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मेरे उत्ते भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, यानी मैं खुदा हूं। यूहन्ना 8 बाब के अंदर लिखा है, उन्होंने कहा ये है कौन जो लोगों के गुनाह मुआफ करता है? गुनाह तो सिर्फ खुदा ही मुआफ कर सकता है। और 58 वर्ष में उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा क्या तू हमारे बाप अब्राहम से भी बड़ा है? उन्होंने कहा इससे पहले कि अब्राहम पैदा हो मैं हूं। 58 वर्ष में लिखा शीशो, यूहन्ना 8:58 में लिखा। यूहन्ना 14 बाब में वो कहते हैं कि तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी रखो। मेरे बाप के घर में, जहां पर मेरे बाप की बात आई तो फिलिप्पुस तो बोल उठा, वो खामोश नहीं रहा। उसने कहा तू बाप बाप करता, तेरा बाप है कौन? उसने कहा फिलिप्पुस तू इतनी देर से मेरे साथ है, तुझे मेरे बाप का नहीं पता? ऐ फिलिप्पुस तू इतनी देर से मेरे साथ है। तो जब अजीजों एक को जवाब मिला होगा तो क्या 11 ने नहीं सुना होगा कि उस्ताद आजम ने क्या कहा है? तो मुझे खुदावंद और उस्ताद कहते हो और खूब कहते हो। यूहन्ना 12:12, यूहन्ना रसूल की इंजील 12:12 के अंदर लिखा हुआ अजीजों, तो मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो क्योंकि मैं हूं। प्रेज द लॉर्ड अजीजों। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, हम जिसको मानते हैं, जिसको उसको जानते भी हैं, और पाक कलाम ने हमें सिखा दिया है। लोग जिसको नहीं जानते उसकी पूजा करते हैं, हम जिसको जानते हैं हमने ढूंढा है। अमार 17 टटोलो, जो देखता है, जिसका मुंह है, जो सुनता है, जो जवाब देता है, ताकि उसको तुम ढूंढो ढूंढो ढूंढो। और आखिर में लिखा हुआ है, इसी चैप्टर के अंदर, अमाल 17 चैप्टर की बात कर रहा हूं अजीजों, वहां पर लिखा है खुदावंद यीशु मसीह जहालत के जमानों से चश्म पोशी करके अब हर शख्स को हुक्म देता है कि वो तौबा करे, क्योंकि वो उस आदमी के वसीला से जिसको उसने मुर्दों में से जिंदा किया है, जो सारे जहान की अदालत करेगा। और याद रखें यीशु मसीह को किसी ने ही जिंदा नहीं किया है, यह तर्जमों के अंदर ऐसा लिख दिया गया है। इसके ऊपर डिबेट हो सकती है। उन्होंने कहा था कि तुम इस हैकल को गिरा दो तो मैं उसे तीसरे दिन खड़ा करूंगा। क्या उन्होंने झूठ बोला था? वो कहता है मुझे तुझे छोड़ने का भी इख्तियार है और मार देने का भी इख्तियार है। उसने कहा तेरे पास कोई इख्तियार नहीं है। और फिर रोमियो 8 बाब और उसकी 10वीं आयत का भी मुताला कर लीजिए, वहां पर लिखा हुआ है अजीजों, जिस रूह ने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया वही तुम्हारे फानी बदनों को भी जिंदा करेगा, अगर वो तुम्हें बसा हुआ तो अजीजों उन्होंने कलीसियाओं को देखा, वो जो आमीन सच्चा बरह गवाह और सारी खलकत का मबदा यानी बिगिनर है, अल्फा और ओमेगा है, इब्तिदा और इंतहा है, अव्वल और आखिर है, वो जो मार गया था और जिंदा है, वो जो था और है जो आने वाला। हालेलुया। ये बात मुकद्दस यूहन्ना ने भी लिखी, मतलब यूहन्ना रसूल के इंजील में लिखा है, 6 आयत में लिखा है, वो दुनिया में था और दुनिया ने उसको कबूल ना किया। वो अपनों के पास आया और अपनों ने उसे कबूल ना किया। और फिर लिखा कलाम मुजस्सम हुआ, वो दुनिया में था, अजीजो कलाम कहता है। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते और उसके नाम को मुबारक कहते हैं अजीजो। और लिखा फिर उसने कलीसियाओं को, 7 कलीसियाओं के अंदर उनको कैटेगराइज किया है। एक हिस्सा सरगर्म है, दूसरा हिस्सा नीम गर्म है और तीसरा हिस्सा सर्द है। और जो नीम गर्म कलीसिया है उसके लिए लिखा है कलाम पाक में अजीजों कि मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकती हूं, क्योंकि तू कमबख्त है, खार है, नंगी है, अंधी है, रूहानी गरीब है। तेरे पास रूह कुदस की बरकत होती तो कभी तू रूहानी गरीब ना होती। शायद दुनिया का पैसा तो तेरे पास बहुत हो सकता है। अंधी है, नंगी है। नंग किसको कहते हैं जीजो? गुनाह इंसान को नंगा कर देता है। किसने आदम को नंगा कर दिया था? उसने कहा मैं नंगा हूं खुदावंद। उसने कहा कैसे कैसे तुझे? उसने कहा वो जो औरत तूने मुझे दी थी, उसने कहा था ये फल तू भी खा रहे, पत्तों से ढाक रहे हैं। फिर खुदा ने अजीजों वहां पर कोई जानवर ज़बह किया और उसकी खलड़ी उनको दे दी, उनको खलड़ी के कुर्ते बना के दे दिए, मेहरबानी कर दी, कुर्बानी दे दी उनके लिए किसी जानवर की। अजीज आज खुदावंद फरमाता है मैं तुम्हें मशवरा देता हूं, मैं तुम्हें सलाह देता हूं। अजीब मशीर मुझे और आपको सलाह देता है, अपनी आंखों में लगाने के लिए मेडिसिन ले लो, जिसको उर्दू में तरज सुरमा कहा जाता है, इसके लिए इंग्लिश के लफ्ज़ मेडिसिन है। कम वक्त किसको? जिसके वक्त कम हो जाएंगे। दगाबाज ते खूनी कदी अद्धी उम्र ना पावे अजीज, वो हमें पूरी उम्र के साथ जब मर्जी होगी वो लेके जाएगा। पूरी उम्र सादक पूरी उम्र के साथ कब्र में उतरता है अजीजों, जितनी भी है, किसी को नहीं पता अजीजों।
Nobody is knowing at all. बुलबुले की मानंद, घास की मानंद, फूल की मानंद, कोई वैल्यू नहीं, कोई हमारी स्टेबिलिटी नहीं है। लेकिन यीशु मसीह के अंदर जब हम आ जाते हैं तो दुनिया के आखिर तक हमेशा वो हमारे साथ रहे, उसका पक्का वादा है। सीसो, मैं तुम्हें सलाह देता हूं, मुझसे सुरमा ले लो। उन अंधी आंखों को, जो अंदर की आंखें तुम्हारी बंद हैं, क्योंकि उन्होंने बनी इसराइल पर अफसोस किया कि ये देखते हुए नहीं देखते, सुनते हुए नहीं सुनते, ताकि सुने, समझे, रजू लाएं और मैं उन्हें शिफा दूं, और ये शिफा पाना ही नहीं चाहते। दिल की आंखें खुल जाएंगी। सुरमा ले लो, सोना ले लो। सोना उसका जिंदा कलाम है। जिंदा कलाम, तुम्हारा बेशकीमत ईमान जो सोने से भी ज्यादा कीमती है, रूह का ईमान, रूह कुदस का ईमान हमें चाहिए। रूह कुदस का ईमान। प्रेज द लॉर्ड अजीजों। पहला कुरिन्थियों 12 बाब के अंदर रूह कुदस की 9 नेमतें हैं, और इनमें से चौथी नेमत है जिंदा ईमान, लिविंग फेथ, जिसको मैं कहता हूं आयरन फेथ। ऐसा ईमान पक्का हमारा खुदावंद कर देता है कि वो बात होकर रहती है। नबूवती बातें खुदावंद का पाक रूह करता है और वो होकर रहती हैं। अगरचे कि नबूवत के लिए टाइम लग सकता है। नबी ने नबूवत तो कर दी, कुमारी हमला होगी, बेटा पैदा होगा, उसका नाम इमैनुअल रखेंगे। 650 साल पहले अजीजो, ये उनका टाइटल है। हालेलुया। अजीब मशीर आज मुझे और आपको सलाह देता है, मशवरा देता है, मुझसे सफेद लिबास ले लो। सफेद लिबास। और बर्रा के तख्त के पास जो लोग पहुंच चुके हैं अजीजों, 7वां बाब है, मुकाशफा 7वां बाब के अंदर लिखा है, हर कबीला में से 12,000 12,000 12,000 यानी 1,44,000, फिर एक बहुत बड़ी भीड़ है जिनके हाथ में खजूर की डालियां, यानी निजात है अजीजों। सयोन की बेटी तेरा बादशाह आता है, वो गधी पर सवार यानी लादू के बच्चे पर, उसके हाथ में निजात है। इंतहाई जमीन के सब रहने वालों, मैं सादिकुल कौल खुदा हूं। हालेलुया, तुम निजात पालो। और उनके हाथ में खजूर की डाली, और फिर कह के वो अजीज शॉटिंग कर रहे हैं, नारे मार रहे हैं और कह रहे हैं जिन्होंने सफेद जामे पहने हुए हैं। हर कौम, उम्मत, कबीला में से ऐसी बड़ी भीड़ है जिसका शुमार नहीं हो सकता। एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसका शुमार नहीं हो सकता अजीजों। हालेलुया। और वो कह रहे हैं निजात, जलाल, कुदरत, अजमत, हशमत, बुजुर्गी, सल्तनत तेरी है। हालेलुया। और ये है खुदावंद का दायां हाथ। कल अजीजों खुदावंद के रूह ने हमें सिखाया था किबरिया की दाहिनी तरफ जा बैठा है। तो वो दाहिनी तरफ को जा कहते हैं जी बाप दे सज्जे हथ जा बैठा जे। जिसका बाप ही नहीं, वो कौन से बाप की बात हम करते हैं अजीजों। ये इब्रानियों 7वां बाब पढ़ लीजिए। देखा है मलके सदक सालम का बादशाह जब अब्राहम बादशाह को कत्ल करके आता था तो उसी ने उसका इस्तेकबाल किया और उसने उसको दहिया की पेश कर दी, जो कि अपने नाम से ही रास्तबाजी का बादशाह है और सुलह का बादशाह है। ये बेबाप है, बेमां है, बेनस्ब नामा है, और जिसका नस्ब नामा नहीं तो उसको हम कैसे उसका नस्ब नामा ले आते हैं कि ये दाऊद में से पैदा हुआ है। मुकद्दस दाऊद तो अजीजों उसको बाप कह रहा है। और मत्ती रसूल की अंजील 21 बाब में लिखा है, लूका रसूल की अंजील उसके 12 बाब में लिखा है, और मरकस 12 है, और अजीजों लूका 20 बाब है। 3 दफा अल मसीह कह रहे हैं कि वो तो मुझे बाप कहते हैं, मैं उसका बेटा कैसे हो गया। लेकिन अब कलाम में लिखा हुआ अजीजों, हम क्या करें, कलाम में कैसे तब्दीली लाई जाए। हाँ, अगर बीमारी है तो बीमारी का इलाज भी है। पाखरू जब उंगली रखता है तो उसका इलाज भी है। कलाम पाक के अंदर इतना ज्यादा कलाम ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है, ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है। हालेलुया। क्या वो जो इब्रानियों को जो बात सिखाई गई है, मुकद्दस पौलुस कहते हैं कि मैं यक तीसरे आसमान पर चला गया, ये नहीं कि बदन समेत या बगैर बदन के, और वहां पर जाकर मैंने ये देखा है और जो कुछ मैंने देखा उसको बयान नहीं कर सकता। और वो कहते हैं मुकाशफों की ज्यादती के सबब से अबलीस के कासिद ने मेरे जिस्म के अंदर एक कांटा चिबो दिया है, और मैंने 3 दफा दुआ की कि खुदावंद इस कांटे को निकाल दे। तो उन्होंने कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है। अबलीस के कासिद ने मेरे जिस्म में कांटा चिबो दिया, ओ ताकि मैं कहीं फूल ना जाऊं, मैं फूल ना जाऊं और अबलीस की सजा, लूसीफर की सजा ना पा लूं। ये तो अच्छा हो गया कांटा। तो खुदावंद कहता है ये तेरे लिए चंगाई, तेरे लिए बेहतर है, तू मैं ये तो तेरे पर तुझ पर फजल हो गया है
कहीं तू भी दूसरे उस फरिश्ते की मानद फूल करके कि मेरे पास तो मुकाशफे बड़े हैं। आज भी बहुत से लोग कहते हैं हमारे पास मुकाशफे बड़े हैं, हमारी कलीसिया बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा जम्मे गफीर है। हालेलुया होना चाहिए। मैं भी दुआ करता हूं जैसे सरगर्म कलीसिया के लिए कि सातों बड़े आजम के अंदर एक ऐसी कलीसिया हो जिन्होंने सफेद जामे पहने हों। इसका नाम हॉट चर्च अजीजो, www हॉट चर्च अजीजो डॉट यीशु मसीह और डॉट अजीजो डे के मैंने कहा डॉइचलैंड। हालेलुया, ये नाम मुझे खुदावंद ने इस मुल्क के अंदर दिया है, मैं उसका शुक्र करता हूं और उसके नाम को मुबारक कहता हूं। हालेलुया हालेलुया। सफेद जामे पहनी हुई है और ये सफेद आर्मी भी है अजीजो। www व्हाइट हॉर्सेस पर ये बैठी हैं, व्हाइट आर्मी है और व्हाइट लिबास इन्होंने पहना हुआ है। और ये वो नाम है जो कि खुदा ने उस बिब्लिकल कॉलेज के लिए हालेलुया खुदा ने मुझे दिया है। www हालेलुया हॉट बिब्लिकल कॉलेज, जिसके अंदर खुदावंद का पाक रूह हमें टीच करेगा और वो कर रहा है अजीजो। मैं फर्दन अजीजो पाकिस्तान के जितने भी पास्टर साहबान हैं, बल्कि जो इंग्लिश स्पीकिंग में हैं उनके साथ भी मैं पास्टरों को देख रहा हूं, ढूंढ रहा हूं, उनके साथ मशवरा करता हूं कि ये कलाम मुझे मिला, मुझे बताओ ये क्या है, क्या ये बातें कलाम के अंदर लिखी ही नहीं हैं? अगर नहीं लिखी तो इनको रद्द कीजिए और अगर लिखी हैं तो इनको मानना मुझ पर और आपका फर्ज है। आइए इस कलाम के मुताबिक चले। हालेलुया। तो मैं तुम्हें मशवरा देता हूं, पाक रूह मुझे और आपको मशवरा देता है, आजीजो रूल कुदस के बगैर हम गुनाह पर गलबा हासिल नहीं कर सकते। ये वो ताकत है, ये वो जोर है, ये 12 रसूलों ने लिया, ये मुकद्दमा मरियम ने लिया, मुकद्दस याकूब ने हासिल किया और अजीजो यहूदा ने हासिल किया और अजीजो और जितने लिखा है वहां पर, जितने यूहन्ना के बपतिस्मा के साथ हमारे साथ है। और इनमें से एक अपलूस है जो कि यूहन्ना के बपतिस्मे तक वाकफियत रखता है। तब अजीजो एक हमारा प्यारा भाई इटली में खिदमत करता था, वो कहता मैं एवेंजलिस्ट हूं। तो मैंने कहा भाई जी खुदावंद आपको बरकत दे, तो आप मुझे थोड़े से बता दीजिए अपने बारे में। तो क्या आपने तौबा की है, पानी का बपतिस्मा लिया है? कहते नहीं। रूल कुदस की बरकत पाई है गैर ज़बानों के साथ? कहते नहीं। तो मैंने कहा अगर सिर्फ आप एक एवेंजलिस्ट हैं उसको पाल लें। रसूल कमाल चैप्टर 18 के अंदर लिखा उसका नाम है अपलोस है। मैंने कहा उसने तो 2 स्टेप लिए हुए थे, खुश तकरीर था, रूहानी जो से कलाम सुनाता था और सिकंदरिया से मिस्र से तो सेमिनरी भी की हुई थी, मसीह के बारे में सही सही तालीम देता है, लेकिन यूहन्ना के बपतिस्मे तक वाकफियत रखता था। 12 रसूलों का भी यही हाल था। क्यों खुदा ने कहा, पहले उनको हुक्म दिया कि पूरी दुनिया को शागिर्द बनाओ, मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 90 to 20, और लेकिन उसके बाद फिर क्या कहा, ठहर जो पुत्रो ठहरो, पहले रूल कुदस सुनो, रूल कुदस सुनो जो यूहन्ना के बपतिस्मा तक हमारे साथ है। और ये भी यूहन्ना के बपतिस्मा था। उस वक्त पाक रूह उनकी गाइडेंस करता जा रहा था। कभी बदरू नहीं निकली, यीशु मसीह के पास आ गए, खुदा बदरूरी निकली। उन्होंने कहा अच्छा ये तो दुआ रोजे के बगैर नहीं निकलनी थी। फिर उन्होंने कहा कि ओ खुदावंद बदरूएं भी हमारे ताबे हो गई हैं। उन्होंने कहा इससे खुश ना हो, ये भी खुश हो, इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम भी किताब हयात में लिखे हैं कि नहीं। ये भेद उनको बताया गया कि ये यहां तक तुमने जाना है। फिर उन्होंने कहा कि ठहर जाओ, रूल कुदस की बरकत हासिल करो। तो 12 रसूलों ने भी बरकत हासिल की है। तो अपलोस के बारे में खास तौर पर कलाम लिखा जीजो खुदा के कलाम में से। तो फिर मैंने कहा भाई जी आप तो कहते मैंने तो पानी का बपतिस्मा भी नहीं लिया। तो मैंने कहा खिदमत में कैसे आ गए? आज भी लोग ऐसे ही करते हैं जीजो, तौबा कर लेते हैं और पानी का बपतिस्मा और खिदमत शुरू कर देते हैं। जैसे वो फैसलाबाद वाले पास्टर जी ने कहा, कहते मेरे चर्च का नाम इमैनुअल चर्च है। मैंने कहा हालेलुया जी सर। तो मैंने कहा गैर जुबानों के बारे में कहते जी नहीं जी वो तो हमें वो तो मर्जी है खुदा उनकी किसी को दे या ना दे। मैंने कहा नो नो सर दिस इज रॉन्ग टीचिंग, दिस इज रॉन्ग टीचिंग, दिस इज रॉन्ग टीचिंग। सुनिए ध्यान से कलाम सुनिए। कहते जी नहीं मैनू हुण सुनने की लोड़ ही नहीं। मैंने कहा ओके सर माफ कीजिए, ये खुदा का जिंदा कलाम है और ये आप तक पहुंच रहा है और आप इसको डिनाई कर रहे हैं। अदालत के दिन आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। रूल कुदस के बगैर कोई खिदमत नहीं है, रूल कुदस के बगैर कोई खिदमत नहीं है। और रूल कुदस के बगैर तो हम मसीही भी नहीं हैं। अगर आप बाइबल मुकद्दस में से इसकी तरतीब पढ़ेंगे तो लिखा है रसूलों के अमाल चैप्टर 2 पढ़िए, वहां से शुरू हुआ पहले शागिर्दियत, फिर वो अजीजो वो शागिर्द रूल कुदस हासिल किया 120 की जमात में,
پھر انہوں نے تعلیم دینی شروع کی، شاگرد بنانے شروع کیے، اور ان کو کیا طریقہ بتایا عزیزوں؟ پھر ان کو کہا کہ ہر روز جمع ہونا ہے، روٹی توڑنی، دعا کرنی ہے، شاگردوں سے تعلیم پاتے رہنا ہے اور رفاقت رکھنی ہے، اور لکھا کہ وہ اس کے بعد وہ کلیسیا میں شامل ہو گئے، کلیسیا بن گئے۔ پھر اس کے بعد رسولوں کے اعمال چیپٹر 11 اور اس کی 26 میں لکھا ہے، اور شاگرد سب سے پہلے انطاکیہ میں مسیحی کہلائے۔ یہ ہے بائبل مقدس کی تعلیم عزیزوں، یہ ہے یسوع مسیح کے جو کلام کے مطابق ہے۔ تو روح القدس کے بغیر تو ہم حقیقی مسیحی بھی نہیں ہیں۔ تو ہم خدمت کرنا چاہتے ہیں، اچھی بات ہے، خدا کے کھیت کے اندر مزدوروں کی کمی ہے، کاش اس کے مزدور کو پہلے اس کا شاگرد بننا چاہیے، شاگرد بنے، پاک روح کی برکت کو حاصل کرے، اور پھر ٹھہرا رہے جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ مل جائے۔ جب قوت کا لباس مل جائے تو پھر بھی رکنا ہے، پھر پاک روح بول کر کہے گا پالوس کو میرے لیے الگ کرو، سلاس کو میرے لیے الگ کرو، اس کو میرے لیے الگ، بولے گا، بتائے گا، ہالےلویا۔ تو پھر کلیسیا کے اندر رسول، چرواہے، نبی، استاد، مبشر ہوں گے کلیسیا کے اندر۔ افسس چیپٹر 4 ورسز 11 to 13 پڑھ کر دیکھیں عزیزو۔ تو اس نے جو زمین پر آیا وہ قیدیوں کو اپنے ساتھ لے گیا، ان کو انعام دیا، اور اس نے کلیسیا کے اندر رسول، چرواہے، نبی، استاد، مبشر مقرر کیے ہیں تاکہ مقدس لوگوں کو کامل بنائیں، مقدس لوگوں کو کامل بنائیں، اور چرچ میں خدمت گزاری کا کام کیا جائے، اور سب انسانوں کو مسیح کے ایمان اور اس کی پہچان میں ایک کر کے مسیح کے قد کے اندازہ تک پہنچا دیں، مسیح کے قد کے اندازہ تک مسیح جیسا بنا دیں، ایک مسیح جیسا عزیزو۔ ایک ایسی بڑی بھیڑ ہے جنہوں نے سفید جامے پہنے ہوئے ہیں، ہاتھ میں کھجور کی ڈالی یعنی نجات کو ظاہر کرتی ہے، ہالےلویا، اور وہ چلا چلا کر کہہ رہے ہیں عزیزو، او پریز دی لارڈ۔ آج خدا مجھے اور آپ کو مشورہ دیتا ہے، اگر ہماری سچویشن اس کے اندر نظر آتی ہے عزیزو تو ہم مجھے اور آپ کو اپنی کوریکشن کرنی ہے۔ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے وہ ہماری تربیت کے لیے ہے، وہ ہماری اصلاح کے لیے ہے، وہ ہم پر الزام بھی لگا سکتا ہے اور ہمیں تعلیم بھی دیتا ہے تاکہ مرد خدا کامل بن جائے اور ہر ایک نئے کام کے لیے تیار ہو جائے۔ عجیب مشیر خدائے قادر۔ جب میں اپنی ماں کے لکھے کلام میں زبور 147 میں عجیب طرح سے وہ تخلیق کر رہا تھا، عجیب و غریب طرح سے، ہالےلویا۔ تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے؟ وہ تو عجیب ہے۔ اسی دم انہوں نے ایک بکری کا بچہ لیا اور اس کو ذبح کیا اور اس کی قربانی چڑھا دی، اور اس دھوئیں کے اندر سے وہ اڑ کر واپس چلا گیا۔ کہنے لگے ہم نے تو یہوہ کو دیکھ لیا ہے، اب ہم زندہ نہیں رہیں گے۔ لیکن عزیزو، سمسون اور اس کی بیوی ہے اور اس کی ماں اور اس کا باپ وہ زندہ رہے، ان میں سے کسی کو کچھ نہیں ہوا۔ ہالےلویا، ہم خدا کی شکر گزاری کرتے اور اس کے نام کو مبارک کہتے ہیں۔ وہ رحمت سے بھرا ہوا ہے عزیزو، اب وہ والا نہیں ہے، وہ جو قہار اور خدا تھا، غصے والا تھا، وہ عزیزو نہیں ہے، اب وہ بہت مہربان ہے۔ اب وہ مجھے اور آپ کو اپنے پاس بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ آؤ آؤ میرے باپ کے پیارے لوگوں، آؤ میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں آرام دوں گا، میں اپنا بوجھ مجھے دے دو۔ خدا ان کا پاک روح ہمیں آج کے کلام کے وسیلے سے کثرت سے برکت دے۔ ہالےلویا۔ وہ عجیب مشیر خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہے۔ عجیب اس کی باتیں، عجیب اس کا کلام، عجیب اس کی پیدائش، عجیب اس کی موت، عجیب اس کا واپس آسمان پر جانا عجیب ہے۔ اور دایاں دویاں ہاتھ کوئی نہیں خدا کا، خدا روح ہے، خدا مند روح ہے، مسیح روح ہے، اور عزیزو اس کی قدرت کو، اس کی عظمت کو، اس کی حشمت کو، اور تخت کے ارد گرد عزیزو کوئی دایاں بایاں تھا جو تخت لگا ہوا ہے جہاں سے بجلیاں اور گرجیں نکلتی ہیں عزیزو، جہاں پر یسوع اس کے اوپر بیٹھا ہو، یسوع مسیح۔ ہالےلویا عزیزو۔ اس چرچ کے اس کے اندر 24 بزرگ بھی آ گئے ہیں اور 4 جاندار بھی آ گئے ہیں اور ایک بہت بڑی بھیڑ ہے۔ انہوں نے کہا یہ سفید جامے پہنے لوگ کہاں سے آ گئے ہیں؟ اس نے کہا اے خداوند تو ہی جانتا ہے۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ مشرق سے، مغرب سے، شمال سے، جنوب سے، ہالےلویا، ایک ایسی بڑی بھیڑ ہوگی جس کا شمار نہیں ہو سکتا، کوئی دنیا کا کمپیوٹر سے کاؤنٹ نہیں کر سکتا۔ خداوند کا پاک روح ہمیں آج کے کلام کے وسیلہ سے کثرت سے برکت بخشے، آمین، ہالےلویا۔ اور عزیزو، ابھی کسی کے پاس گواہی ہو تو وہ گواہی دے سکتا ہے۔ جی میرے ساتھ واٹس ایپ پہ بہن بھائی ہیں۔ عزیزو، ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا کا پاک روح ساتھ ساتھ معجزے بھی کرتا ہے، اور کلام ساتھ ساتھ معجزہ سے، شفاؤں سے اور برکتوں سے۔ جی پیارے بھائی، ہالےلویا۔ ہمارے پیارے بھائی جارج صاحب ہیں،
گواہی دینا چاہتے ہیں. آپ کی گواہی ریکارڈ ہوگی فیس بک پر. جی پیارے بھائی بولیے. جی بھائی جی، خدا کا شکر ہے کہ جیسے آپ نے کل دعا کی اور پچھلے دنوں میں دعا کرتے رہے. آج میں نے اپنی مسز سے پوچھا، میں نے بولا سناؤ طبیعت کیسی ہے؟ کہتی ہے بالکل ٹھیک. میں خدا ان کا شکر ادا کرتا ہوں. ہالےلویا، ہمیں اسی ایمان میں قائم رکھے ہالےلویا، اور میرے ساتھی کے ایمان کی تقویت کو اور بڑھائے ہالےلویا، اور ہم مل کر خدا ان کا شکر ادا کرتے رہیں. ہالےلویا. پریز دا لارڈ، پریز دا لارڈ. آئیے روح القدس کے لیے زوردار تالی، زوردار تالی. ہالےلویا. او پریز دا لارڈ، پریز دا پریز. جی ہماری پیاری باجی شمیم کہنا چاہتے ہیں. جی پیاری باجی آپ بھی گواہی دیجیے جو کچھ خدا نے آپ کی زندگی میں آپ کے بچوں. شکر کرتی ہوں کہ میرے ہسبینڈ بالکل ٹھیک ہے. خدا کا شکر ہے. ہالےلویا، ہالےلویا. او پریز. سب کچھ ہوا کر دے گا. ہالےلویا. ہو چکا. ہم ایمان رکھتے ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں. ہالےلویا، ہالےلویا. ہم ایمان رکھتے ہیں بیٹی عفت کے لیے جو فیصل آباد سے ہے، ہماری پیاری بیٹی بھائی سلامت جو ریون سے ہیں یسوع مسیح کے نام سے، اور وہ 3 بچے جو فیصل آباد سے ہیں ہالےلویا یسوع مسیح کے نام سے وہ بالکل چلیں گے. ان کی وینز اور ان کی ہڈیاں مضبوط ہو چکی یسوع مسیح، کیونکہ وہ تو مردوں کو زندگی دے دیتا ہے، وہ تو قبروں کو خالی کر دیتا ہے، تو یہ تو زمین پر زندہ ہیں. ہالےلویا. ہم خدا کی شکر گزاری کرتے. اور عزیزوں پچھلے سنڈے خدا نے مجھے موقع دیا، شانتی نگر میں ایک چرچ تھا، وہاں پر آن لائن جب ان کے ساتھ ہوا تو ایک بہن تھی جس کی گردن میں ایک بہت بڑا گلٹ تھا. تو وہ دکھا رہی تھی، کہتی مجھے کتنے مہینے ہو گئے میں روٹی نہیں کھا سکی. عزیز جب دعا کی گئی خدا کے روح نے اسے برکت دی اور اسی وقت وہ درد چلی گئی. اسی وقت اگلے دن انہوں نے پاسٹر صاحب کو آ کے بتایا، انہوں نے کہا کہ میں نے اتنے مہینوں سے کھانا نہیں کھایا تھا، میں نے رج کے روٹی کھادی. ہالےلویا، پریز دا لارڈ. ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. ایک اور بیٹی تھی جس کی بریسٹ میں کوئی گلٹی تھی. انہوں نے ایسے بتایا گلٹی ہو سکتا ہے کوئی سیریس پرابلم ہو، شاید کینسر ہو، لیکن عزیزو جب اس کے لیے دعا کی وہ کہتی میری درد چلی گئی. ہالےلویا. ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. وہ اس سے بھی بڑے بڑے کام کر سکتا ہے. وہ ہمارے سائے سے بھی لوگوں کو برکت دیتا ہے، اور سائے سے بھی عزیزو کام ہوگا. عزیزو آپ کی ٹی وی سکرین پر آپ برکت پا رہے ہیں. جب دوبارہ اس میسج کو دیکھا جائے گا وہاں پر بھی جو لوگ بیمار ہوں گے، کمزور ہوں گے، خدا ان کو بھی چھو سکتا ہے. اور یہ کیونکہ ہمارے انوائنٹڈ عزیزو یہ سارے گروپس ہیں روح القدس کے مسا کے وسیلہ سے مسحور ہو چکے ہیں. میں خدا کی شکر. آج میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا پاسٹر کریس سے عزیزو، اور انہوں نے اپنے چرچ میں یہ ایک ڈیمانسٹریشن دکھائی. انہوں نے 2 لوگوں کو کھڑا کیا اور اس کے بعد وہ ویڈیو میں دکھا رہے تھے کہ ان کا شیڈو، ان کا سایہ ان پر پڑا ہے اور وہ دونوں ہی ایسے نیچے گر گئے طرف کے. ایسا ہو سکتا ہے، ایسا بہت بڑا خدا ان کا خادم ہے، وہ جھوٹ نہیں ہے ایسا وہ کہیں گے. ایک بار انہوں نے اور بھی گواہی دی کہ کوئی نوجوان تھا، وہ مر رہا تھا، مر چکا تھا بلکہ انہوں نے کہا. تو مجھے جب پتہ چلا تو میں نے دعا شروع کی اور اس کی فیونرل کی تیاری ہو رہی تھی، جنازے کی. اور وہ کہتے ہیں جب میں نے بذریعہ ٹیلی فون یا ٹی وی کے ذریعے ان کے لیے دعا کی تو وہ نوجوان اٹھ کھڑا ہوا. ہالےلویا. ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں. ہم خدا ان کی شکر گزاری. ہالےلویا. عزیز لیبیا کی آپ کو گواہی دیتا ہوں. پاسٹر مورس سریلو جس کی ورلڈ وائڈ منسٹری عزیزوں، انہوں نے کہا کہ اب ٹی وی کی سکرین پر ہاتھ رکھو. تو ایک ہمارے پیارے بھائی وہاں پر ریچرڈ شاہ تھے، ان کی مسز نے، وہ کہتی میں نے سکرین پر ایسے ہاتھ رکھ دیا تو ان کی بہت دیر کی جو درد تھی وہ کہتی ایک دم چلی گئی. ہالےلویا. ان ٹی ویز کے لیے، موبائل کے لیے، ساری چیزوں کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ وہ بھی اس کا جلال ظاہر کر رہے ہیں. ہمارے ہالےلویا اس خدمت میں ہم اپنے اس موبائل کے لیے بھی خدا کی شکر گزاری، آئی پیڈ کے لیے بھی شکر گزاری، ٹی وی کے لیے بھی شکر گزاری، اور آئندہ چل کر جو بھی خدا ہمیں میڈیا دے گا اس کو بھرپور خدا کے جلال کے لیے استعمال کریں گے. بہت جلد خدا نے چاہا ایک چرچ بھی اسٹیبلش ہوگا جس کا نام ہوگا آئیکوز چرچ، انٹرنیشنل چرچ آف ہالی اسپرٹ ود نیو ٹنگز. ہالےلویا. اور خدا یہاں سے کام لے گا اور پوری دنیا کے اندر انجیل کی بشارت ہوگی، اردو میں، پنجابی میں، انگلش میں، جرمن لینگویج میں، اور بہت سی اور لینگویجز کے اندر بھی خدا مہیا کرے گا.
ایسے لوگ مہیا کرے گا جن کو زبانوں پر عبور ہوگا. ہاللیلویہ. ہم خدا کی شکر گزاری کرتے اور سارا جلال اس کو دیتے ہیں، سارا جلال اس کو دیتے ہیں. اور آخر میں عزیزو، آج کی ساری برکت کے لیے خدا کی شکر گزاری کروں گا، اور برکت کے کلمات کے ساتھ میں آج کے اس سارے ویلاگ کو یا آن لائن سروس کو میں بند کروں گا. تو عزیزو، بائبل مقدس میں جو آخری آیت ہے جس سے بائبل بند ہوئی تینوں کتب مقدسہ، اس میں لکھا ہے The grace of Lord Jesus Christ be with all people. The grace of Lord Jesus Christ be with all saints. خدا کا پاک روح آپ سب کو کثرت سے برکت دے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، کل صبح پھر فیس بک پر بھی میسج ہوگا، اور دعا کریں کہ خدا مجھے حکمت اور مکاشفہ کی روح سے اپنے مکاشفہ دیتا رہے، اور میں وہ بہن بھائیوں کے ساتھ ان کو لیتا رہوں. وہ روٹی میرے لیے ہوتی ہے، آج کی روٹی بھی ساری میرے لیے ہے. میں آپ سب کو سلام کہتا ہوں. خوش رہیں، برکت پائیں، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور میرے لیے، میری چھوٹی سی منسٹری کے لیے دعا کرتے رہے. تھینک یو عزیز، شکریہ.